ایک کاغذ اور 7 آسمانوں کا آپس میں کیا کنیکشن ہے اور بروز قیامت اللہ پاک آسمانوں کو کیسے لپیٹ کے رکھ دے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ کچھ سالوں پہلے ناسا نے بیان کیا تھا کہ خلا ایک کاغذ کی طرح ہے جسے اس کائنات کا مالک کسی بھی رخ موڑ سکتا ہے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ٹوٹل آسمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 7 ہے۔ تو اب یہاں نمبر 7 اور کاغذ کا آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ اس کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہم ایک کاغذ کو لیتے ہیں اور اسے فولڈ کر دیتے ہیں، اور 20ویں صدی تک مغربی دنیا میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ہماری کائنات کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اور اس میں موجود خلا ہمیشہ کے لیے موجود ہے، جس کا کوئی دی اینڈ نہیں ہے۔ اس خیال نے مغربی دنیا میں ملحدین جو اللہ کو نہیں مانتے اس کی اس تھیوری کو تقویت دی، جس کے مطابق اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے اور یہ سب کچھ خود بخود وجود میں آیا۔ لیکن ایڈون ہبل کی چونکا دینے والی جو ایک انوینشن تھی، ایجاد تھی، جس سے کہتے ہیں ہبل ٹیلیسکوپ، اس کی مدد سے ماڈرن فزکس اس رزلٹ پر پہنچی کہ اس کائنات کا کوئی آغاز ضرور تھا، کہ ایک ہی لمحے میں بغیر کسی چیز کے ایک زوردار بگ بینگ، ایک دھماکے سے بنا جس کا اس کا آغاز ہوا تھا۔ تو اسی طرح اس کا اختتام بھی ایک دن ضرور ہوگا۔ بگ فریز، بگ کرنچ اور بگ رپ، یہ 3 ایسی تھیوریز ہیں، ایسے نظریے ہیں جس میں ہماری کائنات کی پریڈکشن موجود ہے۔ پہلا جو نظریہ ہے بگ رپ ہے، جس میں کائنات کے تمام پھیلاؤ کی وجہ سے مادے کی تمام شکلیں ایک دوسرے سے بالکل پرے دور ہو جائیں گی، جس سے وہ تمام مادہ بلاسٹ پھٹ جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مستقبل میں چیزیں روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ دور اور کہیں زیادہ حرکت کریں گی۔ اگرچہ روشنی کی سپیڈ سے زیادہ کوئی بھی چیز سفر نہیں کر سکتی، لیکن جس تیزی سے یہ کائنات یونیورس پھیل رہی ہے تو سائنٹسٹ کے مطابق خلا میں موجود وہ چیزیں روشنی کی اس رفتار سے سفر ٹریول کر سکیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کائنات تیزی سے پھیلتی رہی تو وہ وقت دور نہیں جب کائنات مکمل طور پر غائب ہو جائے گی۔ اور سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ پھیلاؤ نہ صرف گیلیکسیز، کہکشاؤں کے درمیان موجود خلا ہے، بلکہ ان کے اندر موجود جگہوں کے لیے بھی ہوگی۔ اور آسان الفاظ میں یہ ہے کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ کہکشائیں، گیلیکسیز، سٹار، پلانٹس اور مادہ، حتیٰ کہ ان مادوں میں موجود ایٹمی بلاکس بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ نہیں سکیں گے، اور یہ وہ مقام ہوگا جب کائنات ایک دھماکے سے پھٹ جائے گی۔ اوکے، اب دوسرے نظریے کی بات کریں، وہ ہے نظریہ بگ کرنچ۔ اس کے مطابق کائنات میں موجود خلا اور وقت ایک ڈائمینشن میں ٹکرائیں گے، جیسا کہ بگ بینگ سے پہلے ہوا تھا۔ ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ ستارے گیس سے بنتے ہیں، اور جب تک ایک ستارے میں گیس موجود ہے تب تک وہ چمکتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ گیس یا ایندھن ختم ہو جاتا ہے تو وہی ستارہ تباہ ہو کر ایک بڑے بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ تو دوسرا نظریہ ہے۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ بگ فریز۔ اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ستاروں کو تشکیل دینے کے لیے موجود گیس ختم ہو جائے گی، اور جب تمام ستاروں کو گیس ملنا بند ہو جائے گی تو ستارے چمکنا چھوڑ دیں گے اور تمام کائنات مکمل اندھیرے میں ڈوب جائے گی، اور یوں آہستہ آہستہ تمام کائنات ختم ہو جائے گی۔ اب آپ یہ عجیب و غریب بات جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اگرچہ سائنسی طبقہ ان تینوں تھیوریز میں کسی نہ کسی تھیوری کے حق میں تقسیم ہے، اور سائنس کا جو علم رکھنے والے اسلامی سکولرز بھی ہیں وہ زیادہ تر بگ کرنچ تھیوری پر قائم رہنے کو فوکس کرتے ہیں، پریورٹی ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں اب ہم ذرا قرآن کی بات کرتے ہیں، ذرا دماغ کی کھڑکیوں کھول کے سنیے گا۔ پہلے میں نے دنیاوی سائنٹیفک تھیوریز آپ کے ساتھ شیئر کی، اب اس کے ساتھ ہم اٹیچ کریں گے ذرا قرآن کو۔ تو دل کی دروازے اور دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا، لیکن حقیقت میں قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سب نظریات درست ہیں، اور تمام نظریات دراصل ایسے واقعات ہیں جو یوم آخرت پر یک کے بعد دیگرے رونما ہوں گے۔ قرآن کے مطابق آخری دن کا واقعہ اس ترتیب میں ہوگا کہ پہلے بگ فریز، پھر بگ رپ اور آخر میں بگ کرنچ۔ قرآن مجید میں یوم آخرت کی وضاحت یا کسی اور معاملے کی وضاحت میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ صرف اتنا ہے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو بالکل تھوڑا سا علم دیا، اور جب کوئی غیر مسلم
ہمیں مقدس آیات میں تضاد نظر کے بارے میں بتاتا ہے تو ہم اس سے پہلے ان آیات کی صداقت کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو ہم بات کریں گے بگ فریز کی، جیسے یوم آخرت کے دنوں میں سب سے پہلے جو ہے نا بگ فریز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ سورہ تکویر کی پہلی 2 آیات میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے! اور پھر سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ اب بگ رپ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ذرا دل کے دروازے کھول کے سنیے گا۔ بگ رپ کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ اس کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن پہلے بگ رپ کا مطلب جان لیں۔ رپ کا مطلب کسی چیز کو درمیان میں پھاڑنا ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو پھاڑ دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تار جڑ جائیں گے، اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا تو پھر اسے واجب بھی یہی ہے، اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی۔ اب بگ کرنچ کا ذکر قرآن مجید میں کن الفاظ میں موجود ہے، ذرا وہ بھی دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا۔ لیکن اس سے پہلے لفظ کرنچ کا مطلب جان لے تو دیٹ وڈ بی بیٹر۔ کسی بھی انگلش ڈکشنری میں اگر آپ کرنچ کے معنی ڈھونڈیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کسی چیز کو دانتوں سے ایسے توڑنا کہ وہ شور کرتے ہوئے چورا چورا ہو جائے، یا اس کو بالکل رون ڈالیں یا پامال کر دیں۔ جس طرح کسی آپ لیز کو منہ میں رکھیں تو وہ کیا کرتے ہیں، کرنچی ہوتے ہیں نا، کرچ 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 کی آواز آتی ہے، تو یہ بگ کرنچ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو قرآن کی سورۃ الانبیاء کے آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دن ہم ساری سماوی کائنات کو اس طرح ریپ کر دیں گے، اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار تخلیق کیا تھا، اور ہم اس کے ختم ہو جانے کے بعد اس عمل کو، تخلیق کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے، اور یہ وعدہ پورا کرنا ہم نے لازم کر لیا ہے، ہم یہ اعادہ ضرور کرنے والے ہیں۔ دوستو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام تھیوریز کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن کے اس عظیم معجزے کا ذکر کریں گے جو بگ کرنچ یعنی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 104 میں موجود ہے۔ حال ہی میں سائنسدانوں نے خلا میں قدرت کا ایک ایسا عجوبہ دریافت کیا جسے انہوں نے اسپیس فیبرک کا نام دیا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا یہ ہے کائنات میں موجود خلا دراصل صرف خلا ہی نہیں بلکہ کسی خلائی کاغذ کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ جس کاغذ میں کائناتی ویب سیاروں کا ایک متوازن نظام، سورج، شہاب ثاقب، تہیں، گیسز اور بڑی مقدار میں مادہ بھی موجود ہے۔ سائنسدانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ کائنات اس انداز سے بنی ہے کہ اس میں موجود گیلیکسیز کے درمیان فاصلے کو فولڈ کر کے ایک چھوٹے فاصلے میں لایا جا سکتا ہے، لیکن اس فاصلے کو کم کرنا کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اور کچھ سالوں پہلے ناسا نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ خلا ایک کاغذ کی طرح ہے، جسے اس کائنات کے مالک کا جو ہے اتھارٹی اس کے پاس حاصل ہے کہ وہ اس کاغذ کی طرح خلا کو کسی بھی رخ ٹرن کر سکتا ہے، موڑ سکتا ہے۔ یہی بات 1450 سال پہلے قرآن میں 2 مقامات پر آئے جس میں اللہ نے قیامت کے روز یعنی بگ کرنچ کے دوران تمام آسمانی کائنات کو کسی کاغذ کی طرح لپیٹ دینے یا فولڈ کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ٹوٹل آسمانوں کی تعداد 7 ہے، تو اب یہاں پہ نمبر 7 اور کاغذ کا کیا کنیکشن ہے، اس کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہم ایک کاغذ کو لیتے ہیں اور اسے فولڈ کرتے ہیں، اور کاغذ کو فولڈ کرنے پر یہ بات واضح ہے کہ کسی بھی کاغذ کو 7 بار سے زیادہ فولڈ نہیں کیا جا سکتا، اور یہی نمبر 7 اور کاغذ کا وہ سادہ سا کنیکشن ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تمام آسمانی کائنات کو ایک کاغذ کی طرح لپیٹ دے گا، اور یہ بغیر شک کہ ہمیں اس ہمیشہ رہنے والی ذات کی سچائی اور معجزے کا ثبوت دیتی ہے، جس ذات نے تمام کائنات کو تخلیق کیا اور وہی اس تخلیق کو ایک دن ختم بھی کر دے گا۔ دوستو ان تھیوریز کے بارے میں آپ نے کیا سیکھا، نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔